یہ وہ لمحہ ہے جب پاکستان کی بحری قوت نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس نے نہ صرف خطے میں طاقت کا توازن بدل دیا بلکہ دشمن کے تمام جنگی حساب بھی الٹ پلٹ کر دیے۔ پاکستان نیوی نے اپنا مقامی طور پہ تیار کردہ جہاز سے داغا جانے والا بحری بیلسٹک میزائل کامیابی کے ساتھ آزماتے ہوئے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ سمندر کی اس وسعت میں اب پاکستان پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط، تیار اور تکنیکی لحاظ سے خود مختار ہے۔ یہ تجربہ محض ایک میزائل کا نہیں بلکہ پاکستان کی عسکری سوچ، جنگی منصوبہ بندی، ریسرچ، ٹیکنالوجی اور دفاعی ترقی کی اس رفتار کا آئینہ ہے جو خاموشی سے مگر انتہائی مستقل مزاجی سے آگے بڑھ رہی۔ یہ میزائل اپنی نوعیت میں ایک اہم سنگ میل ہے کیونکہ بیلسٹک میزائل کا جہاز سے فائر ہونا ایک نہایت پیچیدہ اور مہنگا جنگی نظام ہوتا ہے۔ عام طور پر ایسے میزائل صرف بڑی طاقتوں کے پاس ہوتے ہیں جنہیں واٹر لائن کے قریب سے داغ کر لمبے فاصلے پر چلتی بحری قوت کو نشانہ بنانا ہوتا ہے۔ پاکستان نے اس فہرست میں شامل ہو کے ثابت کیا ہے کہ خطے میں نہ صرف طاقت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے بلکہ اپنی ٹیکنالوجی خود تیار کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ اس میزائل کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کی رہنمائی کا جدید نظام ہے جو ہدف کی سمت کو نہایت باریک بینی سے پڑھتا ہے اور اس کے مطابق اڑان کے دوران اپنے راستے میں تبدیلی بھی کر لیتا ہے۔ یہی صلاحیت اس کو ان ہتھیاروں کی صف میں لا کھڑا کرتی ہے جو خطے میں بحری جنگ کے تمام پرانے اصول بدل دیتے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہ میزائل سمندری جہازوں کے ساتھ ساتھ زمینی اہداف کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ خصوصیت کسی بھی ملک کو دوہری سطح کے اوپر دفاع فراہم کرتی ہے۔ پہلے یہ دشمن کے بحری بیڑے کو کمزور کرتا ہے اور اگر ضرورت پڑے تو وہیں سے زمینی تنصیبات کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس طرح کے ہتھیار نہ صرف دفاع کو مضبوط بناتے ہیں بلکہ دشمن کی ہر وہ کوشش بھی ناکام بنا دیتے ہیں جس کا مقصد آپ کی ساحلی حدود کو کمزور کرنا ہو یا آپ کے تجارتی راستوں کو خطرے میں ڈالنا ہو۔ دنیا کے اندر اینٹی شپ بیلسٹک میزائلز کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ چین، امریکہ اور روس اس ٹیکنالوجی کے بڑے کھلاڑی ہیں۔ چین کا مشہور DF-21D امریکہ کے طیارہ بردار بحری بیڑوں کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ روس کے پاس کینیلی نظام ہے جو جہازوں کے خلاف بیلسٹک انداز میں رفتار اور زاویہ بدل کے حملہ کرتا ہے۔ پاکستان کا تجربہ اسی جدید دوڑ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہے۔ خطے میں بھارت کی جانب سے جنگی بحری قوت بڑھانے کی کوششوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان نیوی کی یہ ٹیکنالوجی ایک واضح دفاعی جواب بھی ہے۔ بھارت مسلسل ایئر کرافٹ کیریئرز، فریگیٹس اور سب میرینز پہ سرمایہ لگا رہا ہے۔ ایسے میں یہ میزائل بھارتی بحری مہمات کے لیے ایک ناقابل نظر انداز خطرہ بن چکے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سمندر میں جنگ صرف توپوں اور جہازوں سے نہیں لڑی جاتی۔ جدید جنگ میں انفارمیشن، ریڈارز، الیکٹرانک جنگی نظام، سیٹلائٹ گائیڈنس اور ہدف کے بدلتے ہوئے زاویے کو سمجھنے والا سافٹ ویئر جو ہے وہ فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے اور پاکستان کے اس میزائل میں یہی سب کچھ شامل ہے۔ اسے اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ دشمن چاہے جتنے بھی انداز بدل لے، رفتار کم یا زیادہ کر لے یا ریڈار سے نظروں سے اوجھل ہونے کی کوشش کر لے، یہ میزائل خود کو ایڈجسٹ کرتا چلا جائے گا۔ اس کے اندر موجود سینسرز، اس کی رفتار میں تبدیلی کی صلاحیت اور ٹرمینل مرحلے میں بہتر تیزی اسے خطرناک وار ہیڈ ہی نہیں بلکہ ایک ذہین ہتھیار بھی بناتی ہے۔ پاکستان نیوی کے اس تجربے کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ مکمل طور پہ مقامی سطح پہ تیار ہوا ہے۔ ایسے ہتھیار تیار کرنے کے لیے نہ صرف انجینئرنگ، دھاتوں، ایروڈائنامکس اور پروپلجن پر مہارت چاہیے ہوتی ہے بلکہ جدید ترین الیکٹرانک سسٹمز کی سمجھ بھی ضروری ہوتی ہے۔ پاکستان کی صنعت اور ریسرچ اداروں نے یہ مل کے ثابت کیا ہے کہ بیرونی انحصار کم کیا جا سکتا ہے اور دفاعی ترقی کا راستہ اندرون ملک موجود ہے۔ یہ ٹیکنالوجی مستقبل میں مزید مضبوط اور بہتر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ایک بار کسی نظام کی بنیاد رکھی جائے تو اس پر مزید کام کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ اس تجربے کے بعد خطے میں طاقت کے توازن کے مباحث پھر سے جنم لیں گے۔ پاکستان نیوی کے پاس پہلے سے کروز میزائل موجود تھے جو دشمن کے جہازوں اور زمینی اہداف کو نشانہ بنا سکتے تھے، مگر بیلسٹک میزائل کے شامل ہو جانا اس کی صلاحیتوں میں ایک نئی جہت کا اضافہ ہے۔ کروز میزائل جو ہیں یہ عام طور پہ سطح کے قریب پرواز کرتے ہیں مگر بیلسٹک میزائل آسمان کی بلندیوں تک جاتے ہیں اور پھر اوپر سے گرتے ہوئے تیز رفتار حملہ کرتے ہیں جو روکنا کئی گنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھارت کے دفاعی نظام کے لیے یہ میزائل ایک نئی آزمائش ہے کیونکہ اس کو روکنے کے لیے وہ وسائل چاہیے جو ابھی بھارت کے پاس ناقص شکل میں موجود ہیں۔ یہ ہتھیار پاکستان کے لیے صرف جنگی اہمیت نہیں رکھتا بلکہ یہ سفارتی سطح پر بھی طاقت کا ایک پیغام ہے۔ ایسے میزائل دشمن کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کسی بھی غلط اقدام کی قیمت کتنی بھاری ہو سکتی ہے۔ دنیا کے بڑے ممالک میں بھی یہی حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے کہ جدید ترین ہتھیار دکھا کر مخالف کو پیغام دیا جائے کہ اس سرحد کے آگے نہ قدم بڑھایا جائے، اور پاکستان نیوی کی یہ صلاحیت یہی کام کر رہی ہے۔ اس سے بھارت ہی نہیں
بلکہ خطے کی دیگر بحری طاقتیں بھی نئے سرے سے سوچنے پر مجبور ہیں کہ پاکستان محض دفاع تک محدود نہیں ہے، بلکہ پاکستان اب تکنیکی مقابلے میں بھی ایک قدم آگے بڑھ چکا ہے۔ مستقبل میں یہ ٹیکنالوجی مزید وسیع ہو سکتی ہے، اس کے مختلف ورژن سامنے آ سکتے ہیں جو زیادہ دور تک مار کر سکیں گے یا زیادہ وزن اٹھا سکیں گے۔ اس کی رفتار کو مزید بہتر بنایا جا سکے گا، اور اگر پاکستان چاہے تو اسے سب میرین پلیٹ فارم سے فائر کرنے کی صلاحیت بھی دی جا سکتی ہے، جو دشمن کے لیے ایک اور سطح کا دباؤ بنے گی۔ دفاعی ٹیکنالوجی ہمیشہ سیڑھی کی طرح آگے بڑھتی ہے، اور پاکستان نے آج ایک مضبوط قدم اس سیڑھی پہ رکھ دیا ہے۔ پاکستان نیوی کا یہ تجربہ آنے والے برسوں میں سمندری جنگ کے تمام تصورات کو بدل دے گا۔ اب پاکستان کی بندرگاہیں محفوظ ہیں، اس کی سمندری حدود پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، بحری تجارتی راستے پہلے سے زیادہ محفوظ بن چکے ہیں، اور یہ وہ سرمایہ ہے جو نہ صرف جنگی وقت کام آتا ہے بلکہ امن کے وقت میں بھی دشمن کو جارحیت سے روکتا ہے۔ پاکستان کی یہ پیش رفت ایک دفاعی دیوار ہے جو ہر ممکن خطرے کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہے۔ پاکستان نیوی کے اس نئے بیلسٹک میزائل تجربے نے اصل میں اس سفر کو ایک نئی منزل دی ہے جو پاکستان پچھلے 15 برسوں سے سمندر میں اپنی طاقت بڑھانے کے لیے خاموشی سے طے کرتا رہا ہے۔ جب دنیا کو لگتا تھا کہ پاکستان صرف دفاعی نوعیت کے کروز میزائلوں تک محدود ہے، اسی وقت پاکستان نیوی اندر ہی اندر ایک ایسا ڈھانچہ کھڑا کر رہی تھی جس کا مقصد صرف ساحلوں کی نگرانی نہیں تھا بلکہ سمندر میں وہ برتری حاصل کرنا تھا جو دشمن کی کسی بھی پیش قدمی کو ابتدا میں ہی خاک میں ملا دے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی بحری قوت پہلے سے کئی گنا مستحکم، بہتر اور مستقبل کی جنگی ضروریات کے عین مطابق ہو چکی ہے۔ پچھلے برسوں کی اگر بات کی جائے تو پاکستان نے اپنے فریگیٹس کی نئی لائن اپ تیار کی ہے، جدید ترین جنگی جہاز شامل کیے ہیں، سب میرینز کو اپ گریڈ کیا گیا، الیکٹرانک وارفیئر کے نظام کو مضبوط بنایا گیا۔ چین کے ساتھ مل کے بنائے گئے جہازوں نے پاکستان نیوی کی آپریشنل طاقت کو بڑھا دیا ہے، جبکہ نئی سب میرینز نے گہرے پانیوں میں وہ خاموش برتری فراہم کی ہے جو دشمن کے لیے سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ جدید ریڈار، جدید سونار سسٹمز، نگرانی کے طویل رینج والے طیارے، اور اب یہ بیلسٹک میزائل، سب مل کے اس طاقت کو مکمل کر رہے ہیں۔ اس سب کے بعد پاکستان کے خلاف سمندر میں کوئی بھی مہم ایک ایسے رسک میں بدل جائے گی جس کا انجام دشمن پہلے سے بھانپ سکتا ہے، اور یہ اضافہ اس وقت اور بھی اہم ہو جاتا ہے جب اسے بھارتی بحری طاقت کے مقابل رکھ کے دیکھا جائے۔ بھارت اکثر اپنی طاقت کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ بھارت کے جنگی جہاز پرانے ڈیزائن کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اس کی سب میرینز جو فورس ہے یہ تکنیکی خامیوں سے بھری ہوئی ہے، اس کے نیول کمانڈر کے اندر کئی برسوں سے شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بھارت کے دونوں ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت اور وکرم آدتیہ اپنی اصل صلاحیت سے کم درجے کے اوپر چل رہے ہیں، ان کے طیارے محدود ہیں، ان کے آپریشن میں بار بار تکنیکی مسائل سامنے آتے ہیں، اور دنیا بھر میں ایئر کرافٹ کیریئر طاقت کا نشان سمجھے جاتے ہیں، مگر بھارت کے یہ کیریئر بحر ہند میں محض دکھاوے کی علامت بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا مکمل آپریشنل استعمال ابھی تک خود بھارت کے ماہرین کی نظر میں بھی سوالیہ نشان ہے۔ بھارتی نیوی کی سب سے کمزوری اس کا ڈیفنس سسٹم ہے۔ پاکستان کے نئے بیلسٹک میزائل جیسا ہتھیار روکنے کے لیے بھارت کو وہ ٹیکنالوجی چاہیے جو ابھی تک وہ نہیں بنا سکا اور نہ خرید سکا ہے۔ اس کی جو باراک سیریز ہے اس کے میزائل صرف کروز خطرات کے لیے بنائے گئے ہیں، بیلسٹک خطرات کے لیے نہیں۔ پاکستان اب سمندر کے اوپر سے آنے والے جواب کے لیے تیار کھڑا ہے، جبکہ بھارت اب بھی یہی سوچ رہا ہے کہ خطے میں اس کی برتری کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ اصل طاقت وہ ہوتی ہے جو خاموشی سے تیار ہو اور پھر ایک دن دشمن کے تمام اندازے بدل دے۔ پاکستان کی بحری قوت کا یہ اضافہ بھارت کے لیے صرف عسکری خطرہ نہیں بلکہ نفسیاتی دباؤ بھی ہے۔ بھارت ہمیشہ بحیرہ عرب کو اپنی بالادستی کا میدان سمجھتا رہا ہے، مگر اب اسے معلوم ہے کہ پاکستان اس میدان میں پہلے سے کہیں زیادہ مستعد، متحرک اور تکنیکی لحاظ سے بہتر ہو چکا ہے۔ بھارت اپنے فوجی بجٹ کا بڑا حصہ دکھاوے پر لگاتا ہے، مگر پاکستان اپنے بجٹ کو ٹیکنالوجی، ریسرچ اور ایسے نظاموں پہ خرچ کر رہا ہے جو اصل وقت میں کام آئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھارت کو اپنی بحری حکمت عملی کو پھر سے تبدیل کرنا پڑے گا۔ پاکستان نیوی کے اس میزائل کے بعد بھارت کی ایئر کرافٹ کیریئر پالیسی بھی غیر مؤثر ہوتی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ ایک ایسا میزائل جو سمندر کے سینے پر چلتے دیو ہیکل جنگی جہاز کو اوپر سے نشانہ بنا دے، اسے روکنا بھارت کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ بھارت جتنی مرضی ہائپ کھڑی کر لے، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی جدید صلاحیتیں اس کی ہر مہم جوئی کو پہلے سے کہیں زیادہ بے نقاب اور کمزور بنا چکی ہیں۔ پاکستان سمندر میں وہ قوت رکھ رہا ہے جو نہ صرف اپنی حدود بلکہ اپنے تجارتی راستوں کو بھی عالمی سطح کی حفاظت فراہم کر رہی ہے، اور یہ قوت بھارت کی کھوکھلی بحری طاقت کے سامنے ایسی حقیقت کے طور پہ کھڑی ہے جس سے بھارت بار بار نظریں چرانے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہر نیا پاکستانی تجربہ اسے یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت وہ نہیں جو شور مچائے، بلکہ وہ ہے جو وقت آنے پر دشمن کی تمام بدماشی کو خاموش کر دے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔